بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کی قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال اور کچھ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نفوس قدسیہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے والد ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ابتدا سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت اور عقل و دانائی میں یکتائے روزگار تھے۔ عاصم بن زمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا مدینہ طیبہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خدا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، میری اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ لڑکے کی ماں اپنے 4 بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی ماں ہو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ لڑکا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ آپ نے اس کی گواہی مانگی تو اس کے 4 بھائیوں اور 40 قبیلہ والوں نے اس کی گواہی دی۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں اور یہ میری ماں ہے۔ میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ چونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے اور لڑکا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس لڑکے نے زور سے آواز لگائی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجئے اور مدد کریں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب وہ لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسے واپس کیوں لائے ہو؟
लोगों ने कहा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से वापस लाए हैं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए और फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो उससे पहले की तरह सवाल किए गए और उसने अपने गवाह भी पेश किए जिन्होंने उस औरत के बारे में गवाही दी थी। लड़के से पूछा तो उसने वही कहा जो उसने पहले कहा था। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं क्यों कर रोक सकता हूं, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ऐ लोगों, तुम में से अली मेरा भाई है, सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और वो राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा कि क्या तेरा कोई वली है। उस पर चारों भाई आगे बढ़े। आपने फरमाया क्या तुम मेरे फैसले पर राजी होगे जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूंगा। कहने लगे हम राजी हैं। इस तरह उस लड़के से मालूम किया। सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला को गवाह करता हूँ और हाजिरीन को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बइवज 400 दिरहम के इस लड़के के निकाह में दिया और 400 दिरहम उस लड़के को दिए कि उस औरत के दामन में डाल दे और उसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जा और इससे पहले वापस ना आना जब तक गुस्ले जनाबत से फारिग ना हो जाए। यूं ही ये फैसला उस औरत ने सुना तो उसकी चीख निकल गई और कहा है बरादर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गजब हो गया, मैं बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। मैं इकरार करती हूँ कि ये मेरा लड़का है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहले इकरार क्यों न किया कि ये तुम्हारा बेटा और तुम इसकी माँ हो। कहने लगी मेरी कोई खता नहीं, ये सब कसूर मेरे भाइयों का है क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक मालदार से की जिसका इंतकाल हो गया, जिससे ये लड़का पैदा हुआ। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को अलग कर दिया और मुझे खौफ सदा करके कहलवाया ये मेरा बच्चा नहीं है, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता है। ये कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मेरा बच्चा कहते हुए चल पड़ी। अल्लाह ताला हमें दुनियावी मोहब्बत में अंधा होने से बचाए।